بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس تیز اور شور سے بھری دنیا میں ہم ہر وقت بول رہے ہیں، سن رہے ہیں اور دماغ میں ہزاروں خیالات کا شور لیے گھوم رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم سب طرف سے خاموش ہوتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ خاموشی خدا کی زبان، باقی سب اس کا بہت چھوٹا اور ناقص ترجمہ ہے۔ تصوف اور روحانیت کی اصل زبان الفاظ نہیں بلکہ خاموشی ہے، لیکن یہ خاموشی صرف زبان کو بند رکھنے کا نام تو نہیں ہے، بلکہ دل اور دماغ کے شور کو تھامنے کا نام ہے۔ آج کی 60 منٹ کی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ خاموشی کیسے انسان کو اس کے رب سے اور اس کے اپنی باطن سے جوڑ دیتی ہے۔ روحانیت کا پہلا قدم ہے زبان کی خاموشی۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ جب تک زبان بولتی رہتی ہے، دماغ میں خیالات کا ایک طوفان چلتا رہتا ہے۔ جب ہم زبان کو خاموش کر لیتے ہیں تو دماغ کا وہ طوفان آہستہ آہستہ تھمنے لگتا ہے، جیسے گندے اور پرانے پانی میں نیچے کی سطح نظر نہیں آتی، ویسے ہی شور زدہ دماغ میں روحانیت کا نور نظر نہیں آتا۔ تو پانی جب ٹھہر جاتا ہے تو وہ شفاف ہو جاتا ہے، وہی ٹھہراؤ خاموشی آپ کے دل کو دیتی ہے۔ اولیاء اللہ کہ ہاں ذکر خفی یعنی دل ہی دل میں بنا زبان ہلائے ذکر کرنا کو سب سے افضل مانا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب زبان خاموش ہوتی ہے تو دل بولنا شروع کرتا ہے۔ خاموشی کے لمحات میں جب آپ اپنی سانسوں کی آمد و رفت پر دھیان دیتے ہیں اور دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ذکر سیدھا آپ کے روحانی مراکز یعنی لطائف کو روشن کرتا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جسے شیطان بھی نہیں سن سکتا، اور نہ ہی اس میں کوئی دکھاوا یا ریاکاری ہو سکتی ہے۔ آپ جتنا بھی روحانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر نبی اور ہر ولی نے روحانیت کے فیض پانے کے لیے تنہائی اور خاموشی اختیار کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے غار حرا میں سالوں خاموشی اور تنہائی میں وقت گزارا، کیونکہ خاموشی انسان کو اپنے اندر جھانکنے کا موقع دیتی ہے۔ جب آپ دنیا کے شور سے خود کو کاٹتے ہیں تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا کچھ گندی گناہ، تکبر اور کتنی پریشانیاں چھپی ہوئی ہیں جن کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔
تصوف میں ایک مشہور اصول ہے، جو برتن پہلے سے ہی بھرا ہوا ہو اس میں مزید کچھ نہیں ڈالنا جا سکتا۔ اگر آپ کا دماغ پہلے ہی دنیا کی باتوں، غیبت اور فضول شے اور شور سے بھرا ہوا ہے تو اس میں روحانی حکمت اور نور کیسے داخل ہوگا؟ جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ کا باطن ایک خالی پیالے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس خالی پیالے میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت، فراست اور بصیرت کا نور ڈال دیتا ہے۔ خاموش رہنے والے شخص کو وہ باتیں سمجھ آنے لگتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں آتی۔ صوفیاء اکرام نے خاموشی کے 3 درجات بتائے ہیں۔ زبان کی خاموشی، فضول بات، جھوٹ اور غیبت سے زبان کو روکنا۔ دوسرا دل کی خاموشی، دل سے دوسروں کے لیے حسد، نفرت اور بدگمانی کو نکالنا۔ تیسرا روحانی خاموشی، اپنے اندر کی خواہشات اور نفس کے شور کو ختم کر کے پوری طرح اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا۔ جب انسان اس تیسرے درجے پر پہنچتا ہے تو اس کی خاموشی بھی ذکر بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس روحانی خاموشی کو کیسے شامل کریں؟ دل میں کم از کم 15 سے 20 منٹ موبائل، ٹی وی اور لوگوں سے دور ہو کر بیٹھیں خاموشی میں۔ جب آپ بھی کوئی غصہ آئے یا کسی سے بحث ہو تو جواب تیر چلانے کی بجائے خاموشی اختیار کر لیجئے۔ زبان سے بولنے سے زیادہ سننے اور غور کرنے کی عادت ڈالیں۔ سامعین، خاموشی کوئی کمزوری تو نہیں بلکہ باطن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب آپ باہر سے خاموش ہوتے ہیں تو وہ اندر سے خدا کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ آج ہی سے اپنی زندگی میں تھوڑی سی خاموشی شامل کریں اور اس کا روحانی اثر خود دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو سعود سکر چینل کو لازمی سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔